أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قل أي شيء کہہ دیجئے کون سی چیز اکبر الشہادہ بڑی ہے شہادت کے لحاظ سے۔ قل اللہ کہہ دیجئے وہ تو اللہ ہی ہے، شہید بینی و بینکم جو گواہ ہے میرے اور تمہارے بیچ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ اور وحی کی گئی میری طرف، هذا القرآن یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغ اور جس تک یہ پہنچے، أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ آلہۃ اخری کہ بے شک اللہ کے ساتھ الہ ہے، معبود ہے کوئی دوسرا۔ قل لا اشہد کہہ دیجئے میں تو نہیں گواہی دیتا۔ قل کہہ دیجئے انما هو الہ واحد بے شک وہ تو الہ ہے ایک اکیلا، واننی اور بے شک میں بریء مما تشرکون بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفون وہ پہچانتے ہیں وہ اسے، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسهم وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہ لائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جس نے گھڑا علی اللہ کذب اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی جھٹلایا اس کی آیتوں کو، انہ لا یفلح الظالمون بے شک شان یہ ہے نہیں فلاح کامیابی پاتے ظالم لوگ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون وہ جن کو تم گمان کرتے تھے، ثم لم تکن فتنتم پھر نہ ہوگی کوئی عذر معذرت ان کی، الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین ہم نہیں تھے شرک کرنے والے۔ مشرکین نے ایک موقع پر یہ کہا
کہ آپ جو اپنے آپ کو سچے نبی کہتے ہو تو آپ کے نبی ہونے پر کوئی آپ کے پاس گواہی ہو، کیونکہ جب آپ کا نبوت کا دعویٰ ہے تو اس پر کوئی گواہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس پہ اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا آپ کی نبوت کا گواہ اللہ ہے اور اللہ سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ قل کہہ دیجئے ای شیء اکبر و شہادہ، کس چیز کی زیادہ بڑی ہے گواہی، یعنی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ اہمیت والی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو فرمائے انہوں نے کیا جواب دینا ہے، آپ خود ہی بتا دیں، قل اللہ، کہہ دیں وہ اللہ ہے، سب سے بڑی گواہی وہ اللہ کی ہے، شہید بینی و بینکم، وہی اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے بیچ، اور اس اللہ کی گواہی وہ کیا ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اللہ مجھ پہ وحی اس کی طرف سے کی جاتی ہے، هذا القرآن، اس قرآن کی، تو یہ قرآن اس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اور اس قرآن کا مجھ پہ آنا، اس کا وحی ہونا، یہ میرے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنی ایسی باتوں کا ظہور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہو رہا تھا کہ جو کسی انسان کی قدرت ہی میں نہیں تھا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اور پتھروں کا کلمہ پڑھنا، پتھروں کا حضور کو سلام کہنا، لوگوں کا وہ سلام سننا، درختوں کا حضور کو سلام کہنا، اور حضور کے حکم سے درختوں کا چل کے حضور تک جانا، یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ فرمایا کہ یہ اللہ کی گواہیاں تھیں، اللہ کی تائید تھی آپ کے حق میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ قرآن آپ پہ جو وحی اتر رہی تھی، یہ آپ کی سچائی کی دلیل تھی۔ تو فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور وحی کی گئی میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور جس کو بھی یہ قرآن پہنچے اس کو بھی میں ڈراؤں، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اس بات کی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو، اس کا اقرار کرتے ہو؟ فرمایا قل، آپ ہی کہہ دیں، لا اشہد، میں اس کا اقرار نہیں کرتا، میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہو، بلکہ میں تو یہ گواہی دیتا ہوں، قل کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، کہ بے شک وہ اللہ تو اکیلا ہی الہ، معبود اور مشکل کشا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اور یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ اس سے نیچے نیچے اور الہ، معبود اور مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، تو وَإِنَّنِي بَرِيٌّ، اور بے شک میں بری ہوں، بیزار ہوں میں، مما تشرکون، تمہارے اس سارے شرک سے، جو تم اللہ کے بندوں کو اپنے مسائل کے میں، اپنی مشکلات میں مشکل کشا جانتے ہو، اپنی حاجتوں میں ان کو حاجت روا جانتے ہو، ان کے نام کی فریادیں کرتے ہو کہ یا فلاں اغثنی، جیسے آج کل کہا جاتا ہے یا غوث اعظم اغثنی، یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع مقالنا، کہ اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیں، ہماری فریادوں کو سنیں، اے غوث اعظم ہماری فریاد کو سن لے اور ہماری فریاد رسی کر۔ یہ اس قسم کے اقوال کہ جن میں اللہ کے بندوں سے فریادیں کرنا، مشکل کشائی کے لیے انہیں پکارنا، حاجت روائی کے لیے انہیں پکارنا، فرما بے شک میں بیزار ہوں تمہارے اس شرک سے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں،
یعنی حضور کو سچا ہونا ان کا یقین ہے، اور وہ حضور کی ذات کو، آپ کے سچے نبی ہونے کو خوب پہچانتے ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں مغالطہ نہیں کھاتا، اسی طرح یہ لوگ حضور کو پہچاننے میں ان کو کوئی شبہ نہیں ہے، ان کو پورا یقین ہے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ حضور کی تعریفات ان کی کتابوں میں موجود تھیں، اور ایک ایک نشانی حضور کی ان کے سامنے تھی، جس کو دیکھ کر وہ قطعی یقین رکھتے تھے یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور وہ لوگ اللہ کی اولاد ٹھہراتے، اللہ کے بیٹے بناتے، اللہ کی بیٹیاں بناتے، اللہ کی بیویاں بناتے، یہ اور پھر اس کو منسوب کرتے اللہ کی طرف، یہ اللہ پر جھوٹ اور اللہ کی ذات پہ بہتان تھا۔ فرمایا ومن اظلم، کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن، اس شخص سے جس نے افترا علی اللہ کذبا، گھڑا اللہ پر جھوٹ۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور مشرکین نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو یوں وہ اللہ کے لیے اولادیں ٹھہرانے لگے، اللہ کی بیٹے بیٹیاں بنانے لگے۔ تو فرمایا کہ یہ خدا پر جھوٹ بناتے ہیں، اور چونکہ کہتے تھے یہ اللہ نے ہمیں کہا کہ ہم ایسا کریں۔ او کذب بآیاتی، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اس کے احکامات کو جھٹلایا، اس کی آیات کو۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی بھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتے۔ جو ظالم ہیں یعنی شرک کرنے والے ہیں، یہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے، کیونکہ شرک یہ ظلم کی بڑی شکل ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے یہ ظلم کرنے والوں سے مراد مشرک، کہ یہ شرک کرنے والے فلاح نہیں پا سکیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو حشر کے میدان میں، جس کو یوم محشر کہا جاتا ہے، کہ جو جمع ہونے کا دن ہے، وہ جگہ میدان محشر، یعنی وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہوں گے، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ تو وہاں اللہ سب کو اکٹھا فرمائیں گے، نحشرہم جميعا، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، تمہارے وہ شریک کدھر گئے، تمہارے مشکل کشاں اور تمہاری فریادیں سننے والے، جن کو تم فریادوں اپنی حاجتوں مشکلوں میں فریادیں جن کے نام کی کرتے تھے، جنہیں پکارتے تھے، وہ آج کدھر ہیں؟ این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان خیالات رکھتے تھے کہ وہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، ہمارا بیڑا وہ پار کریں گے، اور ہمارے گناہوں کو وہ بخشوا لیں گے۔ فرما آج بلاؤ ان کو، وہ تمہاری آ کے مدد کریں۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہ رہے گا ان کا کوئی بھی عذر، معذرت ان کی۔ فتنہ کے معنی جیسے آزمائش کے ہوتے ہیں، اسی طرح فتنہ کے ایک معنی عذر کے اور معذرت کے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر نہ ان کی کوئی معذرت اس دن چلے گی، کوئی ان کا عذر نہیں چل سکے گا۔ وہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو کوئی ان کا عذر نہیں ہوگا، اور ان کے لیے عذر کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ ہاں الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ یہ کہیں گے، جو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی اور انتہا درجے کی بدبختی کی بات ہوگی۔ وہ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو شرک کرنے والے ہی نہیں تھے۔
یعنی ہم نے تو دنیا میں شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں بنایا، کسی کو اپنا حاجت روا نہیں بنایا، کسی کے نام کی فریادیں نہیں ہم نے کی، ہم تو اللہ کی توحید والے تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ تو کتنی ڈھٹائی اور بے حیائی ہوگی کہ دنیا میں شرک کرتے کرتے مر گئے، لیکن جب اللہ کے سامنے جا کے پھنسے کہ یہاں تو اب کوئی عذر معذرت کا معاملہ نہیں چلتا، تو پھر صاف انکار کر دیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ واللہ ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں، ہم نے تو دنیا میں شرک ہی نہیں کیا۔ تو اس سے بڑی انسان کی بدبختی کیا ہے کہ اللہ کی ذات جو سب کچھ جانتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے ڈٹائی سے جھوٹ بول دیں گے کہ ہم ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اس کا مزید مضمون انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔